ایمان اگرچہ ایک لفظ ہے کہ جو ہم میں سے ہر شخص بولتا ہے، عالم بھی، جاہل بھی، بڑا بھی، چھوٹا بھی، سب بولتے ہیں ایمان ایمان۔ اول تو یہ کہ اگر کسی سے آپ پوچھیں کہ ایمان کے معنی کیا ہے تو وہ ہکا بکا ہو کر رہ جائے گا۔ ایمان کے لفظی معنی ہے کسی کو امن دینا۔ امن یا امنو امنن یا امنتن، اس کے معنی ہے خود امن میں ہونا۔ اس سے اس میں فاعل بنتا ہے آمنن، وہ شخص جو امن میں ہے۔ آمن یؤمن ایمانن، باب افعال سے اس کا مطلب ہے کسی دوسرے کو امن دینا، اور اس سے اس میں فاعل بنتا ہے مؤمن، امن دینے والا۔ اسی معنی میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام المومن ہے۔ اگر پہلے توجہ نہ ہوئی ہو تو آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نام المومن ہے۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ تو المومن امن دینے والا، امن عطا کرنے والا، امن بخش، وہ اللہ ہے۔ اب یہ ایمان جو ہے، اگرچہ میں نے عرض کیا ایک لفظ ہے، اس کی قسمیں بہت سی ہیں، اس کی وسعت، اس کے اعتبار سے بہت فرق و تفاوت ہوگا، اس کی گہرائی اس کے اعتبار سے بھی بہت فرق و تفاوت ہوگا، اگرچہ ہم ایک اصطلاح کے طور پر ایک لفظ ایمان استعمال کرتے ہیں۔ تو آج سب سے پہلے میں آپ کو ایمان کی دو اہم قسموں کا آپ کے سامنے ذکر کرنے چلا ہوں کہ ایمان کی دو بنیادی قسمیں کیا ہیں۔ یہ جو آپ کے پاس لیفلیٹ ہے چھپا ہوا، یہ آج کے درس کی یادگار آپ کے پاس رہے گا، اسی کے حوالے سے دیکھتے جائیے۔ ایمان کی اقسام دو، قانونی ایمان اور حقیقی ایمان۔ اس کے لیے میں نے قرآن مجید سے ثبوت دینے کے لیے ابھی آپ کو سورہ نساء کی آیت نمبر 136 سنائی۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کیا معنی ہوا؟ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ معلوم ہوا کہ یہ دو ایمان ہے، کوئی ایک ایمان تو کسی درجے میں پہلے حاصل ہے جس سے گفتگو ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، لیکن کوئی دوسرا ایمان ہے جس کو کہ حاصل کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ یہ جو ہمارا درس ہے بنیادی طور پر یہ سورہ آل عمران کی آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے سورہ نساء ہے، پھر سورہ مائدہ ہے، اس کی ایک آیت بڑی عظیم ہے، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ آپ کو معلوم ہے کہ شراب کے بارے میں اس کی حرمت کا جو حکم آیا ہے وہ تدریجاً آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں صرف اتنی بات آئی کہ اے نبی، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کہہ دیجئے ان دونوں کے اندر کچھ نفع بھی ہے لوگوں کے لیے، فائدے بھی ہیں، لیکن گناہ بھی ہے، اور ان دونوں کا گناہ کا پہلو جو ہے نفع کے پہلو سے بہت بڑھ کر ہے۔ یہ گویا کہ ایک انڈیکیٹر دے دیا گیا کہ آگے بات کدھر جائے گی، اس شراب کی حرمت کی طرف جائے گی۔ چنانچہ بہت سے صحابہ نے اسی آیت پر شراب ترک کر دی۔ اس کے بعد اگلا حکم آیا سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اہل ایمان نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ معلوم ہوا بہت بری شے جو نماز سے روک دے، جو دین کی جڑ ہے، بنیاد ہے، الصلاۃ عماد الدین، اس سے روکنے والی شے ہے یہ شراب، لہذا کچھ لوگوں نے اس پر چھوڑ دی۔ لیکن ابھی چونکہ آخری حکم تو نہیں آیا تھا، وہ سورہ مائدہ میں آیا، فاجتنبوہ رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے، شیطانی عمل ہے شراب کا پینا، فاجتنبوہ، باز آ جاؤ، فہل انتم منتہون، اب باز آتے ہو کہ نہیں؟ اب اس پر صحابہ جو ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اگر یہ گندگی ہے، اگر یہ اتنی بری شے ہے تو ہمیں تو پیتے ہوئے جو ہے عمریں بیت گئی۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ عرب معاشرہ جو تھا جاہلی،
اس میں بھی پینے کی اصل شے شراب تھی، پانی نہیں۔ پانی دھونے کے کام آتا ہے، نہانے کے، دھونے کے۔ جیسے آج مغرب میں ہے، آپ ہوٹلوں میں چلے جائیے، پانی نہیں ملے گا آپ کو، شراب جتنی چاہے لے لیں، پانی کا دستیاب ہونا مشکل ہو جائے گا۔ پانی پینے کی چیز نہیں ہے، پینے کی چیز تو شراب ہے۔ یہی اس معاشرے میں تھا۔ تو اب جن لوگوں کو پیتے ہوئے عمریں بیت گئیں، انہیں کپ کپی طاری ہو گئی، ایک بہت ہی تشویش لاحق ہو گئی۔ میں آج کی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے تو جسم کے ایک ایک سیل کے اندر شراب جو ہے داخل ہوئی ہوئی ہے، تو ہماری نجات کیسے ہوگی؟ اس پر اللہ کی طرف سے ان کے اطمینان کے لیے آیت نازل ہوئی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کرے، ان پر کوئی حرج اور گناہ کی بات نہیں ہے جو وہ پہلے کھا پی چکے۔ جب تک حرمت کا آخری حکم نہیں آیا تھا، اس وقت تک جو کھایا پیا وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے، کنڈونڈ ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا۔ اب اس کے بعد 3 رتبے آئے، اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا۔ جب تک کہ ان کی روش یہ رہے کہ انہوں نے تقویٰ کا راستہ اختیار کیا اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے، پھر ان کا تقویٰ اور بڑھا، وہ اور ایمان لائے۔ اب یہاں بھی دیکھیے وہ ایمان کے 2 درجے آ گئے۔ پہلا درجہ اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، پھر دوسرا ترجمہ ثم اتقوا وآمنوا، پھر اور ایمان ان کا بڑھا اور تقویٰ بڑھا تو وہ ایمان لائے اور ایمان لائے۔ تو یہ ایمان کے 2 درجے جو ہیں سورہ نساء کی اس آیت سے بھی ثابت ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی اور اس کتاب پر کہ جو اس سے پہلے نازل کر چکا۔ یہ ایمان کون سے؟ اب اس کو اصطلاح کا نام میں نے دیا ہے۔ یہ سمجھیے کہ اس کو جو قرآن مجید نے یہ ٹرم استعمال نہیں کی ہے، قانونی ایمان اور حقیقی ایمان۔ قانونی ایمان کا سارا دار و مدار اقرار باللسان پر ہے، حقیقی ایمان کا دار و مدار تصدیق بالقلب پر ہے۔ یہ یہاں پر آپ کو ایک دوسرے کے مقابل جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کو دیکھتے جائیے۔ اس کے حوالے سے یہ عظیم حقائق ہیں جو اچھے لوگوں پر واضح نہیں ہیں۔ بہت لوگ کنفیوزڈ ہیں، بہت بحثیں ہیں، بڑی ہمارے ہاں اس پر تکرار ہے، جھگڑے ہیں، مناظرے ہیں، لیکن یہ اس طریقے سے بالکل کلیئر کٹ بات، ایک انالیسس کہ جس کے بارے میں بالکل جو ہے طبیعت کے اندر سکون اور اطمینان پیدا ہو جائے۔ اب یہ جو 2 اصطلاحات آئی ہیں، اقرار باللسان اور اس کے مقابلے میں تصدیق بالقلب، یہ کہاں سے ماخوذ ہے؟ یہ میری نہیں ہے، یہ ماخوذ ہے۔ کہاں سے؟ دیکھیے، ایمان مجمل اگر بچپن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے والدین کو توفیق دی ہو اور انہوں نے آپ کو یاد کرائے ہوں، 6 کلمے، ایمان مجمل، ایمان مفصل، بدقسمتی سے آج کل تو حال یہ ہے کہ میں کبھی کسی مجمع میں ہاتھ اٹھواتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ 5-10% سے زیادہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کو یہ چیزیں یاد ہوں۔ اس لیے کہ زمانہ بدل گیا۔ کبھی تعلیم ہوتی تھی مسجد سے شروع ہوتی تھی، مکتب سے شروع ہوتی تھی، نورانی قاعدہ سے شروع ہوتی تھی، پھر قرآن پڑھا جاتا تھا، پھر کہیں جا کر کسی اسکول وغیرہ میں داخلہ ہوتا تھا، اور پہلے وہ کتابیں پڑھائی جاتی تھی۔ تعلیم الاسلام، مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ دہلوی کی کتاب ہے تعلیم الاسلام۔ لیکن اب زمانہ گزر گیا، لہذا مجھے اندیشہ ہے کہ شاید بہت سے لوگوں کو یاد نہ ہو، لیکن میں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں اللہ پر ایمان لایا جیسے کہ وہ اپنے ناموں سے ظاہر ہے، اپنی صفات سے ظاہر ہے۔ اس کی ذات کو ہم نہیں جانتے ہیں، اس کے نام جانتے ہیں، اس کی صفات جانتے ہیں۔ بہت اہم مسئلہ ہے، لیکن یہ میرا موضوع اس وقت کا نہیں ہے کہ معرفت خدا بندی کے کون سا گوشہ ہے جو ہمارے لیے آؤٹ آف باؤنڈس ہے۔ ذات خدا بندی ہمارے فہم سے، تخیل سے، تصور سے، ہر چیز سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، we can't know it۔ ہاں، صفات خدا بندی ہم جان سکتے ہیں، اسماء خدا بندی ہم جان سکتے ہیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں اللہ پر ایمان لایا جیسے کہ وہ
اپنے ناموں اور اپنی صفتوں سے ظاہر ہے۔ وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے اس کے تمام احکام تسلیم کر لیے، سر تسلیم خم ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور اس بات کا میں اقرار تو اپنی زبان سے کر رہا ہوں اور تصدیق کر رہا ہوں اس کی اپنے دل سے۔ یہ ہے در حقیقت ایمان مجمل، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اقرار باللسان کا تعلق قانونی ایمان سے ہے۔ ابھی کوئی ہندو، پارسی، سکھ، عیسائی، یہودی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسلمان ہو جائے گا؟ ہم کہیں گے ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں ہو۔ قانونی ایمان اسے حاصل ہو گیا۔ وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کبڈی کا کھیل ہوتا ہے، ایک لائن جو ہے کھینچی ہوئی ہے، آپ پالے سے ادھر ہیں یا ادھر ہے، پہلے ادھر تھے اب ادھر آ گئے، بات ختم ہو گئی۔ لائن ہی کراس کر دی ہے نا، آپ نے شہادت دی اقرار باللسان، پہلے آپ کافر تھے، غیر مسلم تھے، اب مسلمان ہو گئے۔ تو اقرار باللسان کا تعلق جو ہے وہ قانونی اسلام سے ہے، قانونی ایمان سے ہے، اور تصدیق بالقلب کا تعلق جو ہے وہ یقین قلبی سے، دل میں بھی یقین پیدا ہو جائے۔ صرف زبانی اقرار کافی نہیں ہے، دل کی تصدیق لازم ہے۔ اگلی بات دیکھیے، زبانی شہادت جو ہے اس کی اساس پر دنیا میں کسی کو مسلمان تسلیم کیا جاتا ہے۔ جو شخص کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اب ظاہر بات ہے تصدیق قلبی ہے یا نہیں ہے، اس کو ویریفائی کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں۔ آج تک بھی کوئی آلہ دریافت نہیں ہوا ہے کہ جس کو ہم استعمال کر کے دیکھ سکیں کسی کے دل کے اندر وہ تصدیق قلبی ہے کہ نہیں۔ تو گویا کہ جو ظاہری ایمان ہے، جو قانونی ایمان ہے، اس کا دار و مدار کلیتاً اقرار باللسان پر ہے۔ اسی کی بنیاد پر کسی کو دنیا میں مسلمان سمجھا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دیکھ لیے، آخرت میں اعتبار صرف حقیقی ایمان کا ہوگا، تصدیق بالقلب والے ایمان کا ہوگا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے مجبور نہیں ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو نہیں جان سکتا، وہ تو ہمارے دلوں کے حالات سے واقف ہے۔ وہاں وہی شخص مومن قرار پائے گا کہ جس کے دل میں یقین ہوگا۔ تو آخرت میں اعتبار صرف ایمان حقیقی کا، یعنی تصدیق بالقلب کا، یعنی یقین قلبی کا ہوگا۔ باقی دنیا میں کوئی شخص مسلمان کیا مسلمانوں کا لیڈر رہا ہو، رہنما رہا ہو، کوئی بڑا وہ دنیا میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے شیخ الاسلام کے منصب پر فائز رہا ہو، بہت بڑا قائد ہو، لیکن اگر دل میں یقین نہیں ہے تو آخرت میں اس کا اندراج مومنوں میں نہیں ہوگا، وہ دنیا میں مسلمان مانا جائے گا۔ تو اب یہ چیزیں ایک دوسرے کے مقابل آ رہی ہیں، قانونی ایمان، حقیقی ایمان۔ قانونی ایمان کا دار و مدار اقرار باللسان پر، حقیقی ایمان کا دار و مدار تصدیق بالقلب پر۔ اقرار باللسان سے مراد کیا ہے؟ زبانی شہادت۔ تصدیق بالقلب سے کیا مراد ہے؟ یقین قلبی۔ اس قانونی ایمان کی اساس پر دنیا میں کسی کو مسلمان سمجھا جاتا ہے، آخرت میں اعتبار صرف حقیقی ایمان کا ہوگا۔ اب اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے، اگلا جملہ ہے ایک دوسرے کے مقابل میں، یہ ایک دستوری اور قانونی حیثیت ہے جس میں نہ اضافہ ممکن ہے نہ کمی۔ قانونی ایمان جو ہے یہ ایک لیگل سٹیٹس دیتا ہے انسان کو، مسلمان ہوں میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ کو ایک قانونی سٹیٹس حاصل ہو گیا، لیگل سٹیٹس۔ اب آپ ایک مسلمان عورت سے شادی کر سکتے ہیں، آپ مسلمان باپ کے بیٹے ہیں تو وراثت آپ کو منتقل ہو جائے گی، آپ وارث ہوں گے۔ اگر آپ مسلمان نہیں مانے جائیں گے تو کسی مسلمان عورت سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ مسلمان نہیں تسلیم کیے جائیں گے تو مسلمان باپ کی وراثت آپ کو منتقل نہیں ہوگی۔ اگر آپ مسلمان مانے جائیں گے تب ہی آپ اسلامی ریاست کے مکمل شہری ہوں گے، نہیں مانے جائیں گے تو پھر آپ اقلیتوں میں شمار ہوں گے، آپ کا جو ہے وہ جزیہ ادا کرنے والے ذمیوں کا سٹیٹس ہوگا جو بھی ہوگا، لیکن آپ مکمل شہری اسلامی ریاست کے نہیں ہوں گے۔
تو یہ ایک لیگل سٹیٹس ہے، ایک قانونی حق ہے جو انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ مسلمان کے جو بھی حقوق ہیں وہ اس بنیاد پر حاصل ہوتے ہیں، اس میں ہم کہیں نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے، یہ ہمارے دائرہ کار سے خارج ہے۔ کسی شخص کے بارے میں ہم نہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان ہے، نہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان نہیں۔ یہ دل کا معاملہ اس کا ہے اور اللہ کے درمیان ہے، جیسے نیت کا معاملہ ہے۔ ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے یقین سے کہ اس کی نیت نیک ہے، یہ سرٹیفکیٹ آپ نہیں دے سکتے، ہاؤ کین یو گیو اٹ۔ اسی طرح آپ کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نیت خراب ہے، آپ کو شواہد بلانے پڑیں گے۔ اگر اس نے غلط کام کیا تو اس کو غلط کام کی سزا دیجیے، نیت اس کی کیا تھی وہ جانے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں آیا کہ یہ اس کی بنیاد پر جو ہے ایک دنیا میں مسلمان تسلیم کیا جاتا ہے، اور یہ ایک دستوری اور قانونی حیثیت ہے جس میں نہ اضافہ ممکن ہے اور نہ کمی۔ لیگل سٹیٹس انسان کا جامد شے ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ لا یزید ولا ینقص، یہ جو الفاظ عربی میں لکھے ہیں، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا۔ اب یہ در حقیقت ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہے، اور اس میں امت مسلمہ کی دو عظیم ترین شخصیات جو ہیں ان کے مابین مشرق و مغرب کا بعد ہے۔ اس کے مقابلے میں کیا لکھا ہے؟ حقیقی ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، یزید و ینقص، یزید و زیادہ ہوتا ہے، وینقص کم بھی ہوتا ہے۔ یہ گویا کہ ایک مشرق کی بات ہے تو ایک مغرب کی ہے، بعد المشرقین ہو گیا کہ نہیں؟ اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ ائمہ دین میں سے عظیم ترین جو دو امام ہیں، اس لیے کہ فقہ کے بلے سرسبد امام اعظم امام ابو حنیفہ ہے رحمت اللہ علیہ، کوئی شک نہیں، اور محدثین میں سے سید المحدثین رئیس المحدثین امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں لا یزید ولا ینقص، نہ ایمان گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، اور امام بخاری کہتے ہیں یزید و ینقص، گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ کوئی ریکنسیلیشن بظاہر نظر آتی ہے ان دو سٹیٹمنٹس میں؟ اپیرنٹلی دے آر irreconcilable، ان کو جوڑا جا ہی نہیں سکتا، لیکن ہے، جوڑا جا سکتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے اس کو واضح کیا۔ یہ چیزیں میں کم سے کم 20-25 برس سے بیان کر رہا ہوں۔ حقیقت ایمان پر میرے 5 لیکچر اسی میں ہوئے تھے، 1.5 گھنٹے کے 5، اس کے ویڈیوز موجود ہیں۔ یہ کوئی معمولی سا مضمون تو نہیں ہے۔ اس وقت تو میں منتخب نصاب کے درس کے ضمن میں کچھ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، اس پر میری بڑی لمبی چوڑی بحثیں۔ دیکھیے، امام ابو حنیفہ چونکہ فقیہ ہیں، ان کا دائرہ عمل، دائرہ کار، دائرہ غور و فکر جو ہے وہ ہے فقہ، قانون۔ وہ قانون کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں کہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا۔ اس کی کیا مثال میں آپ کو دوں؟ 100% کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک مسلمان کے 2 بیٹے، ایک بیٹا تہجد گزار، 5 وقتہ نماز جو ہے وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں پڑھتا ہے، دوسرا جو ہے فاسق و فاجر ہے، نماز پڑھتا بھی ہے تو گنڈے دار پڑھتا ہے۔ کتنا فرق ہو گیا؟ لیکن اگر والد کا انتقال ہوگا تو وراثت دونوں کو برابر ملے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ متقی ہے، تہجد گزار ہے، اسے زیادہ دو، اور یہ تو فاسق و فاجر ہے، مسلمان تو ہے۔ اگر تو مسلمان ہی نہ رہے تو وراثت سے محروم ہو گیا، 0 ہو جائے گا پھر تو۔ لیکن اگر اسے آپ نے مسلمان مانا، فاسق ہے تب بھی مسلمان ہے، فاجر ہے تب بھی مسلمان ہے، نمازی جو اگر وہ گڈے دار پڑھتا ہے نماز تب بھی مسلمان ہے، بلکہ تارک صلاۃ بھی مسلمان ہے۔ صرف منکر صلاۃ جو ہے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہوتا ہے، اسلام صلاۃ کا انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج، لیکن نہیں پڑھتا ہے تو اس سے وہ فاسق و فاجر شمار ہوگا، وہ دائرہ اسلام سے، قانونی اسلام کے دائرے سے باہر نہیں ہوگا۔ اور جب تک وہ شخص اسلام کے دائرے میں ہے اس کا حق بالکل مساوی ہے، متقی، تہجد گزار، 5 وقتہ نماز کا پابند، اور یہ جو فاسق و فاجر ہے اور جو نمازیں بھی پڑھتا ہے تو اگر پڑھتا بھی ہے تو گڈے دار، ان دونوں کا حق وراثت میں مساوی ہوگا۔ یہ ہے چونکہ قانون کا مسئلہ، یہ ہے لیگل سٹیٹس کا مسئلہ،
یہ ایک جامد شے ہے، نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے، انسان کے حقوق نہ بڑھیں گے نہ گھٹیں گے۔ لیکن حقیقی ایمان، سید المحدثین امام بخاری کہتے ہیں بڑے ڈٹ کر، یزید و ینقص، اور اس کے لیے قرآن مجید کی آیات ہیں، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، قرآن سے ثابت ہے۔ اس اعتبار سے یہ حقیقی ایمان جو ہے قلب کے اندر، قلب کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے نا، دل وہ شے ہے ہمارے جسم کا وہ ٹکڑا ہے جسے کسی کل چین نہیں ہے۔ یہ تو میں نے محاورتاً کہا ہے، فزیولوجی کے اعتبار سے کیا ہے، یہ دل جو ہے مسلسل حرکت میں ہے، یا یہ پھیل رہا یا سکڑ رہا ہے، پھیل رہا ہے سکڑ رہا ہے، پھیل رہا ہے سکڑ رہا ہے۔ ہمارے جسم کے ہر عضو کے لیے آرام کا وقفہ ہوتا ہے۔ دل کے لیے آرام، دل کے لیے آرام کا مطلب موت، دل کی حرکت بند، موت۔ یہ دل کا معاملہ جو ہے، اسی طرح دلی ایمان جو ہے، حقیقی ایمان، وہ بھی ایک سطح پر قائم نہیں رہتا۔ آپ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیے، اچھا وعظ آپ نے کہیں سنا ہے، اچھی تقریر سنی ہے، دل پذیر کوئی وعظ کوئی نصیحت سنی ہے، آپ کے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ نے قرآن کی خود تلاوت کی ہے یا کہیں درس قرآن سنا ہے، آپ کے ایمان میں اضافہ، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ کوئی چیز ہے جو میرے اندر بڑھ گئی۔ اور غافلوں کی صحبت میں بیٹھیے، جہاں ٹھٹھے لگ رہے ہوں اور جہاں لطیفے ہو رہے ہوں، فحش گوئی ہو رہی ہو معاذ اللہ، تو وہاں کیا ہوگا؟ ایمان گھٹے گا۔ تو الایمان یزید و ینقص، یہ قول کس کا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور 100% درست۔ اور الایمان لا یزید ولا ینقص، یہ قول کس کا ہے؟ امام ابو حنیفہ کا رحمۃ اللہ علیہ، اور 100% درست۔ یہ ریکنسیلیشن ہے دونوں میں، کہ اصل میں یہ ایمان کے دو مختلف ایسپیکٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ایک ایمان ہے قانونی ایمان، امام ابو حنیفہ فقیہ ہیں، انہوں نے فقہ کے اعتبار سے، انہوں نے کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ایسپیکٹس کے اعتبار سے کہا ہے کہ ایمان جامد حقیقت ہے، نہ یہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے، یا زیرو ہے یا فل ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں فزیولوجی میں ایک لا ہے، آل اور نن لا۔ کوئی شے ہوگی تو پوری ہوگی، نہیں ہوگی تو بالکل نہیں ہوگی، یا تو ایمان ہے یا نہیں ہے، یہ فیصلہ ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا ایمان گھٹے اور بڑھے، ایمان گھٹے اور بڑھے۔ لیکن جو حقیقی ایمان ہے وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ اب آگے چلیے، جہاں تک تو ہے قانونی ایمان کی بحث، وہ یہاں ہم نے ختم کر دی، اسی لیے یہ دو ڈبل لائنیں لگی ہوئی ہیں، یہ بحث ختم، اس لیے کہ اس میں زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تو قانونی ایمان ہے، ہمیں حاصل ویسے ہی ہے، والدین سے مل گیا، اس کے ضمن میں کوئی ہمیں نہ محنت کرنی پڑی ہے، نہ کوئی اس کے لیے قربانی دینی پڑی ہے، نہ اس کے لیے کوئی مشقت جھیلنی پڑی ہے۔